اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا میں جو پچھلے ویڈیو میں انگلش کے بتایا کہ یہاں آسکر ایوارڈز میں اوم پوری کو خراج تحسین دیا گیا اور اس کا نام لیا گیا اور اس کو جو ہے بہت اچھی عزت کے ساتھ یاد کیا گیا 2017 کے آسکر ایوارڈز میں۔ اب آپ سوچو ہندوازم کیوں پھیلے؟ ہندوؤں نے اس اوم پوری کو مار ڈالا۔ اب میں چیلنج کرتا ہوں اوم پوری کے خاندان کو، اگر وہ لوگ واقع درد رکھتے ہیں ایک انسان کو ناحق مار دیا گیا اس کا حق لینے کے لیے، تو ان سے بولو کہ وہ باڈی ہندوؤں کو لا کے دو، بولو انویسٹیگیشن پوسٹ مارٹم کے لیے نہیں لا کے دے سکتی۔ ہندوازم فیل ہے۔ یہاں آسکر میں اوم پوری کو خراج تحسین دیا گیا، یہ ایک بات بتانا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں نے لکھا تھا ایک ویڈیو کے پر نام آسکر میں قرآن کا ذکر کیا گیا۔ آسکر میں جو قرآن کا ذکر کیا گیا تھا وہ اب میں تھوڑا سا خلاصے کے طور پہ بتاؤں۔ یہاں دی ریبل بول کے ہوتا ہے، اس میں ایک لڑکا یہ بولا کہ آسکر میں جو ایک ایوارڈ لیا سیریا کا، جو ہے چھوٹا سا شارٹ مووی بنایا تھا، اس کو ایوارڈ ملا آسکر کا، تو اس نے کہا کہ قرآن کے کوٹیشن، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اگر سے تم ایک انسان کو مارے تو سارے انسانیت کو مارے جیسا، اگر ایک انسان کو تم بچا لے تو سارے انسانیت کو بچا لے۔ یہ کوٹیشن آسکر ایوارڈ میں قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے وہ ایوارڈ ونر نے اور اس کے ساتھ جو لڑکی تھی دونوں نے اسٹیج پر آ کر بتایا۔ اب قرآن کے چرچے ہو گئے کہ نہیں یہ سوچو۔ اس سے پہلے کرن جوہر جو آج اس کو 2 بچے پیدا ہوئے، یہ ہے لیکن اللہ کی قدرت ہے، کسی کو بھی اولاد دے سکتا ہے۔ ایک عورت کو جو ہے مڈل ایسٹ میں 69 بچے پیدا ہوئے، جو 2 جڑوا پیدا ہوئے تو یہ پھر اس کے بعد میں 3 بچے پیدا ہوئے ایک ہی وقت میں، پھر 4 بچے پیدا ہوئے ایک ہی وقت میں، تو اس طرح اس کو 69 یعنی 69 70 سے ایک کم جو ہے بچے پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت دینے والے کو، کسی کو بانجھ رکھتا ہے یہ نشانی اللہ کی، اور کسی کو مالا مال رکھتا ہے یہ نشانی اللہ کی۔ اب میرے ویڈیو فیمس نہیں ہوتے، یہ بدقسمتی ہے میری۔ ذاکر نائک جیسے مشہور لوگ جو ہے پوری دنیا میں دھوم مچا رہے اور میرے ویڈیو جہاں کے وہاں پڑے ہوئے ہیں۔ ذاکر نائک ابھی ساؤتھ افریقہ گئے، وہاں پر انہوں نے جو ہے ایک آدمی ان سے پوچھا اگر تمہارے بچوں کو جو ہے مرتد ہونا پڑا یا تمہاری بچی کسی غیر سے شادی کر لے تو کیا تم اس کو مار ڈالو گے؟ تو انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا۔ میں ذاکر نائک کے اس جواب پر سبحان اللہ کہتا ہوں، ماشاء اللہ کہتا ہوں، الحمدللہ۔ انہوں نے بہت اچھا برجستہ جواب دیا، منہ توڑ تھا وہ۔ یہ بتایا کہ سب سے پہلے میرے بچے حافظ قرآن ہیں اور میرا بیٹا خود کئیوں کو اسلام میں داخل کرا، شہادت دلایا، بتائے۔ اور دوسری بات یہ بولے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب پہاڑوں پہ چلے جاؤں گا بولا تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے کہا اللہ میری اعلیٰ اولاد کو بچا لے، میرے خاندان کو بچا لے۔ تو جب اللہ نے کہا اچھی بات ہے، پھر طوفان آیا پہاڑوں پر، اس نوح علیہ السلام کا بیٹا گیا اور وہ ڈوب گیا، مر گیا۔ تو میں مر گیا سمجھتا ہوں، میں اتنی تفصیل ڈیٹیل نہیں جانتا، بہرحال ڈوب تو گیا، وہ تفصیل مجھے یاد ہے۔ تو شکایت کے طور پہ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ آپ نے تو کہا تھا اعلیٰ اولاد کو بچاؤں گا، یہ تو میرا بیٹا غرق ہو گیا۔ تو اللہ نے ان کو جواب دیا کہ میں ایمان والوں کو بچاؤں گا، جس کے پاس ایمان نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے۔ یہ معقول جواب ہے جو ہمارے مسلمان جو اگر کوئی مرتد ہو جائے تو مار ڈالتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، ضدوں کا مار دھاڑ کرتے ہیں، پولیس میں لے جاتے ہیں، ہاتھ پیر توڑ دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ یہ سارا اسلام کے خلاف ہے۔ یہ قرآن کے کوٹیشن کو سمجھنا ہے ہم کو۔ جو ایمان والا ہے وہ ہم میں ہے، جو ایمان والا نہیں ہے وہ ہم میں نہیں ہے۔ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں جو اسلام داخل ہوا، پھر اس کے بعد میں پھر سے اسلام چھوڑ دیا، مرتد ہو گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ مسلمان تھا ہی نہیں۔ یہ بات سمجھنا چاہیے ہمیں۔ اور ذاکر نائک جیسے جوابات دیے ایسے کئی جوابات میں بھی دیتا ہوں، دوسروں تک رکھیں۔ خیر میں فیمس ہوں الحمدللہ،
میرے آج لوگ اتنے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، 12 لاکھ کے قریب شروع ہو گیا خانس کا دیکھنا، 3 لاکھ کے قریب دعاؤں کا ہو گیا، اور 3 لاکھ کے قریب تاج محل مسلم پاور کا ہو گیا۔ اب میں کچھ دن پہلے جو صدام حسین کا بنایا 65,000 لوگ آلریڈی دیکھ لیے، اور صدام کا دوسرا پارٹ بھی بنایا، کیونکہ فرسٹ پارٹ میں ڈیٹیل نہیں بتایا تھا، اس میں زر زیور زمین لکھ کے صدام اور جو ہے اس میں قذافی لکھا، اس میں بھی ڈیٹیل ہے مگر لوگ نہیں دیکھے وہ، جبکہ وہ اس میں ہی زیادہ اہم ہے زر زیور زمین میں، جس میں قذافی کا اور صدام حسین کی دولت کا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال میرے ویڈیو الحمدللہ چل رہے، جو میرا مقدر ہے وہی ملے گا مجھے، وہ بتانا ہے مجھے۔ تو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں، کرن جوہر نے جو فلم بنائی تھی مائی نیم از خان میں، اس میں یہ ڈائلاگس تھے قرآن کے، اگر ایک انسان کو تم بچا لو، مظلوم کو تم نہیں مارتے ہو تو ساری انسانیت کو تم نے بچا لیا، اور ایک انسان کو تم جو ہے مارتے ہو تو ساری انسانیت کا نقصان کیا، جیسے اللہ نے یہ کوٹیشن دیا تھا مائی نیم از خان میں، بہت گونجا، لوگوں نے کافی دیکھا۔ پھر اب آسکر ایوارڈ میں جو ہے اللہ کے یہ کوٹیشن کو قرآن کا دینے کے بعد، یہ ریبل جو ہے کرسچنوں کا ہے، مشنری کا، وہ ہر وقت اسلام غلط ہے ایسے بتاتا ہے۔ اس طرح کے دشمنوں کو پاس میرے ویڈیو ڈال دو، انشاءاللہ ان کو بات سمجھ میں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ کی آواز گونج رہی اور سارے مذہب کے خدائیں سن رہے اور نہیں آنے سامنے۔ یہی بات قرآن میں اللہ تعالیٰ، میں یہ نشانی دے رہا ہوں کوٹیشن کے لیے، اللہ کہہ رہے ان کے خداؤں کے پاس سے نشانی کیوں نہیں آتی، پوچھ رہے اللہ تعالیٰ۔ اب بات غور کرو آپ، ان کے خداؤں کے پاس سے نشانی کیوں نہیں آتی اگر سے وہ خدا ہے تو؟ یہی بات سمجھنا ہے ہندو، اور یہی بات سمجھنا ہے کرسچن۔ اللہ چیلنج سے پوچھ رہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ اے نبی تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کروں، آنے والے تو میرے پاس ہے، وہ اللہ کے پاس جانے والے سب۔ اب یہ آواز گونج رہی 1400 سال سے، ہم مسلمان نہیں پھیلا سکے۔ اچھا، اب میں چند اور باتیں بتا دوں کہ مسلمان کو ڈرنا نہیں ہے۔ میں اپنے حالات اتنے گئے گزرے ہو جاتے ہیں، حالات آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، آپ بیٹھے بیٹھے پریشان ہو جاتے ہیں، بیٹھے بیٹھے بیماریاں آ جاتی ہیں، بیٹھے بیٹھے ہاسپٹلوں کو ایمرجنسی میں چلے آتے ہیں۔ اس طرح اس ملک میں آنے کے بعد میں میرے کو ایمرجنسی میں کئی بار جانا پڑا، میرے بچوں کے لیے، میرے وائف کے لیے، ایک بار میرے 2 بار میرے لیے۔ تو اللہ کی مدد آ جاتی ہے، گھبرانا نہیں ہے، اللہ کی برابر مدد آ جاتی ہے۔ میرے مسلمان، ایسی امتحان کی گھڑی آتے رہتی ہے، انسان کو گھبرانا نہیں، یہ بتانا ہے۔ بی ہیپی، اس واسطے کہہ رہا ہوں میں میرے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں، بی ہیپی، ڈونٹ وری، اللہ قریب۔ تو میرے کو جو حالات آئے، ہر وقت آئے، ایسے حالات آئے، کبھی گھر سے نکلو بول کے آ گیا، حالانکہ میرا چیک پہنچ گیا تھا، رانگ ایڈریس پہ گیا شاید، ان کے پاس وہ منتھ کا نہیں ملا، 15 دن میں مکان خالی کر دو بولے برانکس میں۔ اللہ کے فضل سے آج میرے پاس مکان ہے رینٹ کنٹرول کا، 10 سال سے میں یہاں ہوں، پھر بھی یہاں بھی آفتیں آتی ہے، لینڈ لارڈ کے پاس سے کچھ نہ کچھ، اربن ایسوسیشن والوں کی طرف کچھ نہ کچھ آ جاتا ہے، اللہ ہے کہ حفاظت رکھتا ہے۔ پھر دوسری بات یہ، رینٹ کنٹرول کے علاوہ میرے بچوں کو اللہ نے تعلیم کے لیے یہاں اسکالرشپ دلایا، اور پہلے لڑکے کے فرسٹ سیمسٹر کے وقت میں $1000 ملے، پھر دوسرے سیمسٹر کیا بھائی، یا دوسرے سیمسٹر میں $1000 دے دیے لوگ۔ تو اس طرح سے اللہ کی مدد میرے بچوں کو، اللہ کی مدد ہمارے ایجوکیشن کے وقت میں بچوں کو، اور ہاسپٹل کے انشورنس سے اللہ کی مدد، اور یہ مکان کے مدد سے اللہ کی مدد، جو ہم رینٹ اتنا نہیں دیتے، جیسے کہ مینہٹن میں اگر سے آپ ہارٹ پلیس پہ ہو تو ہزاروں کا جو ہے رینٹ ہے، اور ہم جو ہے ایک یعنی جو گورنمنٹ کے علاوہ جو جن کے ریئل اسٹیٹ والوں کے، ان کے اگر سے 3000 ہے تو ہم صرف جو ہے آدھا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ ہم کو ہر طرح سے یہاں نوازا، ڈرنا نہیں ہے، یہ بتانا ہے میرے اس میں یہ ویڈیو میں کہ میرا مسلمان حالات آتے ہیں، ڈرنا نہیں ہے۔ اچھا، اب میں اور خاص بات بتا دوں، دیکھو میں نے ایک ریچرڈ ڈاکنز ہے اس کا نام، وہ ایتھیسٹ ہے، یعنی خدا کو نہیں ماننے والا، وہ ایک لندن کے اسکول میں گیا، وہ داڑھی والے صاحب، اس سے پہلے بھی ڈیبیٹ میں دیکھا، وہ کچھ مسلمان اسلام کا بتانا چاہ رہے تھے،
وہ سامنے والا جو مہمان نوازی کرتا ہے، ہوسٹ جس کو بولتے ہیں، وہ ان کو بولنے نہیں دیا۔ اس واسطے شیطان درمیان میں حال اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ نہیں، جب تک نہیں بولے تمہاری مسئلہ نہیں حل ہونے والا ہے۔ میں گارنٹی دے رہا ہوں یہ اللہ کے کلام کے دعوے سے، کلمات سے۔ تو یہ مسلمان اسکول کو گیا وہ لندن کے، اور وہاں لڑکی سے پوچھ رہا انسان پہلے بندر تھا کہ نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ نے سائنس کو 1% کے حساب سے ساری مخلوق کو اللہ نے اپنی ذہانت کی، دانش مندی کی، عقل مندی کی 1% اس نے جو ہے انسانوں کو دیا اپنی عقل سے، اللہ کی عقل سے۔ ساری کائنات میں 18,000 کائنات میں، بار بار بتا رہا ہوں میں یہ بات۔ تو سائنس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور وہ بچی مان گئی، ٹیچر تھی، سو افسوس ہوا مجھے۔ اس واسطے میں کہتا ہوں ایتھیسٹ سے بات مت کرو، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے دیر از نو ڈاؤٹ قرآن میں۔ اب تمہارے پاس شیطان کی طرح وہ آ جائے گا اور تم کو ورغلائے گا اور تم سے سوال کرے گا، اور تم جواب نہیں دے پاؤ گے تو تم جو ہے ایمان کمزور کر لو گے، یا تمہارے سے جو ہے یہ کفر کے دہانے تک لے جائے گا وہ۔ ایک بار امام غزالی کا جو مرید تھا، یعنی آپ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور ہے، ان کا ایک جو اسٹوڈنٹ تھا، اس سے شیطان ڈسکس کیا 3 دن تک۔ اس کے بعد میں شیطان نے کہا کہ تم کو تمہاری نالج نے بچا لیا، یعنی تمہاری علم نے تم کو بچا لیا۔ امام غزالی نے کہا نہیں، اللہ نے بچا لیا۔ یہ اصل پوائنٹ ہے۔ تو ایتھیسٹ ریچرڈ ڈاکن جیسے لوگ آتے ہیں اسلام کو نہیں سمجھنے کے لیے، جبکہ وہ اسٹوڈنٹ لندن کے اسکول کی بچی بول رہی کہ اللہ کیپ ٹاؤن یعنی ایک افریقہ کی جگہ ہے جہاں کے سمندر میں، دریائے نیل میں، ایک طرف کھارا پانی ہے ایک طرف میٹھا پانی ہے، وہ ماننا نہیں چاہتا۔ اللہ نے پروف دے دیا تو نہیں ماننا چاہ رہا، سو اللہ آ کے بچیوں کو ورغلا رہا، ٹیچر کو ورغلا رہا ہے، وہاں کے پرنسپل کو ورغلا رہا۔ اللہ بچائے ان کو۔ خالی یہ کہتے ہیں دیر از نو ڈاؤٹ، وائی یو وانٹ ٹو آسک اس، گو اینڈ چیک دا ریڈ اینڈ قرآن، قرآن کو پڑھ لو، بولو ختم ہو گیا، بولو بات ختم ہے۔ دوسرا فرید زکریا یہاں ایک میرے نیبرہڈ میں رہتا ہے، وہ شاید کیونکہ اس کے والد نے ایک بار ڈسکس کیا تھا نریندر مودی سے 2001 میں۔ نریندر مودی نے کہا میں قرآن کیوں پڑھوں، اس میں میرے کو کافر بول رہا۔ تو قرآن کافر بول رہا تو سمجھنا چاہیے کوئی اور خدا نہیں ہے دنیا میں، نہیں تو تیرا خدا رام رہتا تو تیرے سامنے آتا، بولتا نہیں انہیں میرا جو ہے ماننے والا ہے، میری عبادت کرنے والا ہے، یہ میرا بندہ ہے بول کے سامنے آتا تھا۔ لیکن بات تم کو نہیں سمجھ میں آ رہی، اس واسطے اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں قرآن میں کہہ رہے ہیں، چھوٹا سا کوٹیشن ہے وہ سمجھنے کا ہے، ان کے پاس سے نشانی کیوں نہیں آتی؟ یہ بہت بڑی دولت ہے اگر سمجھنے والے کے لیے، نہیں سمجھنے والے کے لیے بول کے چھوڑ دے گا وہ۔ اللہ پوچھ رہے ہیں ہندو سے، پھر اگر تیرے پاس خدا ہے تو تیرے پاس نشانی آنا چاہیے، کافر بولا اللہ کیوں بول کے۔ تو بہرحال زکریا جو ہے، فرید زکریا جو ہے، اس نے سام ہریس کو بلایا۔ سام ہریس بھی ایتھیسٹ ہے، اس نے کئی خلاف میں کرسچینٹی کے بک لکھے، اب آج کل اسلام کے خلاف بولتا ہو۔ تو انہیں ایک حال میں جو بیٹھے ہوئے ہیں سامعین، جو اس کا سننے کے لیے بیان آئے، وہ مخلوق وہاں بیٹھی ہوئی ہے، انسان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ رہا اللہ ہم کو کہہ رہا ہے یہود و نصارہ بت پرست کو جہنم میں ڈالے گا۔ اب اس کے پاس خود ایتھیسٹ ہونے کے باوجود اللہ کے قرآن پڑھ کے ڈاؤٹ کر رہا، اور ڈاؤٹ کو کلیئر کرنے کے لیے ان کے سامنے جو بیٹھے ان سے بول رہا، اور بول رہا کہ میرے ساتھ بھی ایک کرسچن ہے ٹھہرا ہوا، وہ بھی کنفیوز ہے بولے۔ تو یہ کنفیوز والوں کا مذہب نہیں ہے اللہ کا، دیر از نو ڈاؤٹ، اس میں کوئی شک نہیں ہے اللہ کے قرآن میں، یہ وہ مذہب ہے۔ میرے مسلمان، میں ہر طریقے سے نئے باتیں ہر بار ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں، جب تک زندہ ہوں 1000 نشانیاں بتاؤں گا بلا۔ اس میں یہی نشانی بتایا اللہ کی، اللہ تعالیٰ انسانوں کو جو اللہ کو نہیں مانتے، یعنی کرسچن، جو ہندو، کیونکہ کرسچن اللہ لفظ یوز کرتا لیکن بیٹا ہے بولتا، اس واسطے وہ ہم میں نہیں ہے، اللہ یہ بتا دیے۔ تو ان سے پوچھ رہا تمہارے پاس اگر بیٹا ہے، تمہارے پاس خدا ہے، تمہارے پاس جو انسانی سب کچھ ہے، وہ دوبارہ تمہارے سامنے کیوں نہیں آ رہا؟ نشانی بتا نہیں۔ اگر انہیں آ کے بولا کہ میں خدا ہوں بولے تو رام کی پوری دنیا ہو جاتی، اگر میں گرو نانک خدا ہوں بول کے بولے تو پورے سرداروں کی دنیا ہو جاتی، اگر میں
عیسیٰ ہوں اور ان سب کا خدا بول دو، پوری عیسائیت پوری دنیا میں ہو جاتی۔ اور یہ بات نہیں ہو رہی، اس واسطے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے کہ میں پوچھتا ہوں غیروں کے پاس خدا ہے تو پھر ان کی نشانیاں کیوں نہیں آتی؟ اس سے بڑی بات نہیں بتا سکتا میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔